اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ہم سب قرآن فہم کے اس سفر میں نور کی تفہیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ بحث و تکرار اور جھگڑا جو 1450 سال سے مولویوں نے آپس میں کر رکھا ہے اور عوام الناس کو بھی اپنی اس ضد اور ہٹ دھرمی میں گمراہ کرنے کا وسیلہ بن رہے ہیں، الحمدللہ ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں آسانی سے اس بحث کو قرآن کے وسیلے سے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے نور کا نمونہ ہے۔ اب اللہ کریم کے اس نور کے نمونے کو بشر کہنے والا اللہ کریم کو اپنے جیسا کہتا ہے اور ایمان سے خارج ہے۔ ویسے بھی پورا قرآن پڑھ لیں، پچھلی امتوں کے حالات پڑھیں، قوم نوح، قوم عاد و سمود، قوم ابراہیم، غرض ہر قوم کے کافروں نے وقت کے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا، اور قرآن پاک کو غور سے تلاوت کرنے والا یقیناً یہ جان لے گا کہ جب بھی کسی نبی کو بشر کہنے کی بات ہوئی ہے قرآن میں، تو قرآن نے ان لوگوں کو کافر بیان فرمایا ہے۔ ہاں، اگر اللہ کریم نبی کو خود بشر کہے تو بھی حق ہے، اور اگر نبی اللہ کریم کے کہنے پر خود کو بشر کہے تو بھی حق ہے، مگر اگر عام بندہ یہ گستاخی کرتا ہے تو قرآن اسے کافر کہتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ کریم نے کہلوا دیا تھا، قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ اللہ اور رسول تو بشر کہہ سکتے ہیں، مگر امتی ہو کر ایسی جسارت ہرگز نہ کرنا، ایمان سے نکل جاؤ گے۔ ہمارا سلسلہ گفتگو آیت نور پر ہے، اور بفضل اللہ تعالی ہم اس آیت نور کی معرفت پا لیں گے تو ہم آیت شجرہ کی بھی مکمل جزیات کے ساتھ آخر تک تفہیم لیں گے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے جانا تھا کہ جب زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے تو 80,000 عالمین کے حجاب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر تھے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے 99 ناموں کا عبایا بھی پہن رکھا ہے۔ اللہ کریم کا سارا جمال، جلال اور کمال اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر صاحب کمال کر دیا ہے، اپنی صفات ساری کی ساری عطا فرما دی ہیں۔ اس ذات نے میرے نبی کو اپنی صفات و کمال کا پیکر بنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رؤیت کو حق کا دیدار قرار دیا، اور اول خلق اللہ نوری کے تحت عالم حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ میرے مالک، میں نے جانا تو تجھے منوانے کے لیے ہے، اور تو اپنی ساری صفات مجھے دے رہا ہے، اور زمانہ تو دیکھا ہوا چاند مانگتا ہے، اور اول خلق اللہ نوری میں بھی میں ہوں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے تھے، نہ زمان، نہ مکان، نہ عرش، نہ کرسی، نہ زمین، نہ آسمان، گویا کہ لا مکان تھا۔ چونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے اس وقت ان کے ساتھ کوئی نہ بنا تھا، اس لیے لا شریک تھے، ان جیسا کوئی نہ تھا، اس لیے بے مثال بھی تھے۔ اس لیے سوال کیا تھا رب سے نور رسالت نے کہ مالک تو نے اول بھی مجھے بنا دیا، لا مکان بھی مجھے بنا دیا، لا شریک بھی مجھے بنا دیا، بے مثال بھی مجھے بنا دیا، زمانہ تو مجھے ہی خدا مان لے گا۔ تو رب نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب عاجز نہیں ہے، تم دیکھ لو یہاں عالم حق میں بھی اپنی توحید میں خود بچا رہا ہوں، اور دنیا میں جا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچا لینا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک نے پوچھا، یا اے میرے مولا تو کیسے بچائے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے تیرے نور کے 2 برابر حصے کر دیے ہیں، ایک سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہنے دیا ہے، اور دوسری سے میں نے علی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، تیرا شریک پیدا ہو گیا ہے اور میں ابھی بھی لا شریک ہوں، ایسا بنا دیا ہے تم دونوں کو کہ تم جیسا کوئی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سمجھ چکے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور کا آدھا آدھا ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، یا علی لحم کا لحمی دم کا دمی، جسم کا جسمی و روح کا روحی۔ سبحان اللہ۔ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین پر آ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید بچائی۔ اور یاد رکھیں، یہ خاندان تطہیر کے فضائل تو ہیں ہی، مگر یہ طہارت، پاکیزگی، گناہوں سے عصمت ہونا دین حق کی ضرورت بھی ہے۔
اگر اس خاندان عصمت و طہارت کا تصور نہ ہوتا تو دین میں شک رہ جاتا، اسی لیے تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ان کو سوچو نہیں، ان کو ایسے تسلیم کرو جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے، ان میں شک نہیں رکھنا کہ یہ نور سے بنے ہیں، تو عام آدمی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے جیسے تھے، نوری تھے۔ اسی لیے پورے قرآن پاک کا علم یہ اپنے دلوں میں سموئے ہوئے ہیں۔ مٹی کا بنا ہوا انسان کلام الہی کے علم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ دین کی ضرورت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری آنے والے امام مہدی تک سب نوری ہوں۔ لا اکراہ فی الدین رب نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ رب کہتا ہے میں نے دین جبرن نہیں منوانا، ورنہ بہت سے طریقے تھے جن سے میں کلمہ پڑھا سکتا تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نوری دکھا دیتا جو کہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے کروڑوں برس پہلے ہے، تو لوگ چمک ہی نہ برداشت کر سکتے اور بکھلا کر ہی کلمہ پڑھ لیتے، اور اللہ کریم کو ایسا بکھلایا ہوا کلمہ کو پسند نہیں ہے۔ دل کے ارادے سے سوچ سمجھ کر محبت سے دعوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر کے کلمہ پڑھنا اللہ کریم کو پسند ہے۔ اس حقیقت نور کو ہمارے لیے پیکر بشری میں بھیجا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن نے بیان فرمائی، کیف اذا جئنا من کل امۃ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء پر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے۔ یہ بھی ثبوت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم نور میں تھے۔ اور دوسری جگہ رب ارشاد فرماتا ہے، انتہائی رسالت بیان فرما رہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سبحان اللہ، یہ وہ ڈیوٹی ہے جو میرے رب نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ پچھلی گفتگو میں ہم نے قرآن پاک کا بیان سنا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ کریم نے اپنے رسول کو عالمین کے لیے نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور عالمین میں تمام عالمین ہم نے سمجھ لیے۔ اور جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اترے تو 80,000 لباس جو ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر حجاب کی صورت میں تھا۔ سبحان اللہ، ہم نے تعویذ نیچے پہن لیا ہو تو وہ نظر نہ آئے، بنیان پہنی ہو تو نظر نہ آئے، اور میرے نبی کے بدن پر تو 80,000 عالمین کا لباس تھا۔ کس کس حقیقت کے پردے میں چھپے ہوئے تھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ کریم نے ان 80,000 لباسوں کو اتروا کر معراج میں بلایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ سب عالمین کے لباس اتارتے ہوئے میرا نبی ملکوتی بدن والے جبرائیل علیہ السلام کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے آگے چلے گئے کہ ہر عالم کا لباس جو ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھا ہوا تھا، اور ہر عالم کا لباس اتارتے ہوئے آگے چلتے گئے۔ اور حسنین کریمین کے نانا کا ملکوتی لباس تھا، اس لیے انہوں نے اتارا اور آگے چلے گئے۔ وہ خود ملکوتی نہ تھے، اسی وجہ سے اپنا لباس اتارا اور آگے چلے گئے، اور جبرائیل علیہ السلام سدرہ سے آگے نہ جا سکے کہ جبرائیل علیہ السلام کا بدن ملکوتی تھا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ملکوتی تھا، اسی لیے انہوں نے اتارا اور آگے چلے گئے۔ اسی طرح جبروت، لاہوت، ہاہوت سب لباس چھوڑتے ہوئے جب کعبہ قوسین پر پہنچے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے لباس پیچھے رہ گئے تھے۔ اب اس عالم میں پہنچے میرے نبی جہاں بدن اور جسم کا تصور ہی نہیں ہے، کہ نبوت اور رسالت کا کام ہی نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے لیے تو رب فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اسری بنبیہ ہی نہیں فرمایا، اسری برسولہ ہی بھی نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت بیان فرمائی ہے کہ عرش معلیٰ پر نور کا نمونہ نور میں شامل ہو چکا تھا۔ یاد رکھیں، نمونہ مٹھی بھر بھی ہو تو ساری بوری والی شے کا ہی نمونہ ہوتا ہے، کہ یہ وہ سرحد ہے جو بال سے باریک تر سرحد ہے، کفر اور شرک کے درمیان ہے یہ سرحد، یہ تلوار سے تیز تر ہے دھار میں، اور یہ مولوی کا بتایا ہوا کوئی پل نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صراط وہ جو تلوار سے زیادہ تیز دھار ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، وہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کی معرفت ہے، کیونکہ ایک طرف توحید ہے اور ایک طرف مخلوق ہے۔ نہ ان کو اللہ کہنا ہے اور نہ ہی عام مخلوق کے ساتھ ملانا ہے، بس یہ خالق اور مخلوق کے درمیان بال سے باریک مقام پر ہیں کہ مٹھی میں چاول ہوں تو بوری جیسے ہی چاول ہوتے ہیں، لیکن بوری کا جزو ہوتے ہیں، اس میں بھی وہی خوشبو ہوتی ہے جس طرح بوری والوں میں ہوتی ہے، وہی ذائقہ ہوتا ہے جیسا بوری والوں کا ہوتا ہے، وہی بھوک مٹانے کی صلاحیت ہوتی ہے جو بوری والے چاولوں میں ہے۔ جب دکاندار تیری مٹھی سے چاول لے کر واپس بوری میں پھینک دیتا ہے تو وہی جز کل کا حصہ بن جاتا ہے، اب اسے الگ الگ کرنا ناممکن ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ یہ مثال جو ہے آپ کو سمجھائی گئی ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خاندان تطہیر کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے،
اس کی معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پر فکر کی کمند کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ اس کا احاطہ کیسے ممکن ہے؟ جو اللہ کریم کے جلال کی شعائیں ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے خود کو شعاع کہا، اور سورج اپنی جگہ پر بھی ہو تو شعائیں روشن دانوں، دروازوں، کھڑکیوں کے بند دروازوں سے بھی گزر کر سورج کی آمد کا پتہ دے دیتی ہیں۔ حالانکہ ہم نے سورج نہیں دیکھا ہوتا، لیکن ہمیں خبر ہو جاتی ہے کہ سورج چڑھ آیا ہے۔ سورج اور ہے اور شعاع اور ہے۔ سورج طلوع اور غروب کے وقت گول تھال بن جاتا ہے، سرخ رنگ کی روٹی کی طرح ہو جاتا ہے۔ سورج نور ہے اور نور کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا جب تک نور اپنے دکھانے کا بندوبست خود نہ کرے۔ اب سورج روٹی بن گیا، سرخ گول دائرہ ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے، اور 8 منٹ چند سیکنڈ لگتے ہیں طلوع کے وقت بھی اور غروب کے وقت بھی۔ سورج کی پہلی کرن دنیا تک پہنچانے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے، اور پھر شعائیں آتی ہیں۔ مثال سمجھ لیں کہ ایک وقت تھا، اللہ تھا اور کچھ نہ تھا، پھر شعاؤں نے سورج سے صادر ہو کر سورج کا وجود منوایا، سورج کی صفات بتائیں، اور براہ راست اللہ سے مانگنے والے مولوی سے پوچھو کہ بارش میں تیرے کپڑے بھیگ جائیں تو مسجد میں جا کر کپڑے سکھا لے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ شعاع اور دھوپ کے سامنے گئے بغیر کپڑے سوکھ ہی نہیں سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ نہ ماننے والا بالکل ایسے ہی ہے، اور مولوی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو۔ اب اسی گیلے کپڑے والے مولوی سے کہو کہ سورج کو شعاؤں کی قسم دے کر، دھوپ کا واسطہ دے کر اپنے کپڑے سکھانے کے لیے کہو، اس کے کپڑوں کا ایک کونا بھی خشک نہ ہوگا۔ سورج بھی کہتا ہے کپڑے سکھانے ہیں تو میری شعاؤں کے سامنے جا، مجھ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے سامنے جا، مجھے کچھ بھی نہ کہہ، تیرے کپڑے خود بخود خشک ہو جائیں گے۔ سمجھ لیں، مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم اللہ کے جلالے کی بریائی کی شعائیں ہیں، واسطے ڈال کر گزارا نہ کرو بلکہ شعاؤں تک آؤ۔ شعاع سورج بھی نہیں ہے اور سورج سے الگ بھی نہیں ہے۔ جب سورج کی کرن زمین پر پڑ رہی ہوتی ہے تو اسے سورج کہے گا تو سورج بھی ناراض اور کرن بھی غضبناک ہو جائے گی۔ انتظار کرو شام ہونے کا، شام کو دوبارہ سورج سرخ روٹی بن جائے گا، اور سائنسدانوں سے بھی پوچھ لو کہ جو سارا دن چمک کر کائنات کو جگمگاتی رہیں، وہ شعائیں کہاں گئیں، وہ کرنیں کہاں گئیں، وہ دھوپ کہاں گئی، تو جواب ملے گا یہ جزو تھیں، اپنے اصل کل میں شامل ہو گئیں، ضم ہو گئیں۔ اسی لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار ہے، یا علی مدد اور سلام یا حسین ہے، اور تمام تر ائمہ کے یوم ولادت و شہادت پر سلام کہا جاتا ہے کہ ان کے ولادت اور شہادت کے ایام بھی معلوم ہیں، اور وہ جگہ بھی معلوم ہیں کہ جہاں جہاں یہ خاندان تطہیر دفن ہے، لیکن یہ اپنے وجود نوری کے ساتھ حاضر ناظر اور موجود ہیں، اور پکار بھی ان کے وجود نوری کو لگائی جاتی ہے، جس وجود سے اللہ کریم نے ان کو اپنا گواہ بنایا ہے۔ مادی وجود ایک وقت میں کئی جگہ نہیں جا سکتا، مگر وجود نوری میں یہ طاقت ہے، جیسے روح پورے جسم میں جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے، اسی طرح سے وجود نوری میں یہ طاقت ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ آپ خود ہی دیکھیں، انسانی ٹیکنالوجی میں ایک بندہ ایک جگہ موجود ہو تو پریس کانفرنس کر رہا ہو تو ہر جگہ اس کی تصویر، اس کی آواز اور رنگ ڈھنگ پہنچ جاتا ہے۔ یہ بجلی کی لہروں میں اتنی طاقت ہے تو پیکر نوری میں کتنی طاقت ہوگی، تصور میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور آج کل چونکہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ہونے والے ظلم و بربریت کی یاد کے دن ہیں اور قریب ہے محرم الحرام کی آمد، تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے غم میں رونا کیسا کہ شہید تو زندہ ہوتا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ جیسے قرآن پاک کے ساتھ کوئی گستاخی کرے، کوئی بے حرمتی کرے، تو لوح محفوظ پر لکھے ہوئے قرآن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر مسلمان پھر بھی احتجاج کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اگر قرآن کے ظاہر کا احترام ہے تو حقیقت قرآن کا بھی احترام ہے، صامت قرآن کا بھی احترام ہے، تو ناطق قرآن کا بھی جو ہے وہ احترام ہے، اور محرم الحرام اسی بولتے ہوئے قرآن کی بے حرمتی پر احتجاج کرنے کا نام ہے۔ خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، اور اس ظلم پر احتجاج کرنا ہر مومن پر فرض ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے۔ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کے، پر اولاد پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے۔ وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت، جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ گریہ کیا یعقوب نے ان کو بھی تو ٹوکو، یوسف ابھی زندہ ہیں یوں غم نہیں کرتے۔ حق بات یہ ہے بس بغض علی کا ہے چکر، تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔